بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج آواز کی کھنک اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ میں آپ کے لیے ایک زبردست سی نیوز لے کے آئی ہوں، اور نیوز آپ تک پہنچانے کے لیے میں نے اپنے پیارے پاکستان کے پیارے پیارے ناردرن ایریاز کے نظاروں کا انتخاب کیا ہے۔ اچھی خبر کو اچھے اور دلکش نظاروں کے ساتھ سنیے۔ جی بالکل، بہت زبردست خبر ہے۔ دعا زارا کو رات گئے ریکور کروا لیا گیا۔ کل کا سارا دن بالکل خاموش تھا، بہت خاموشی رہی۔ وکلاء کی جانب سے بھی، تمام جو اسپیسیفک یوٹیوبرز تھے ان کی طرف سے بھی، کیونکہ وہ والے یوٹیوبرز جو سچ کو جانتے تھے اور سچ کے ساتھ تھے، وہ بھی کسی حد تک خاموش رہے، کیونکہ ہم سب اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے تھے کہ اب بات کافی ہائی پروفائل لیول پہ جا چکی ہے۔ تو بالکل جی، بہت اچھی بات ہمیں یہ دکھائی تھی کہ اس وقت پاکستان کے حساس اداروں نے اس کام کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کام کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد دعا زارا کو ریکور رات گئے کروا دیا گیا۔ نہ صرف ریکور کروا دیا گیا بلکہ اس کو کراچی بھی بھیج دیا گیا۔ دوسری طرف آپ کو بتایا جاتا ہے کہ 33 لوگ ہیں، 33 لوگ جو کہ اس تمام کیس میں انوالو تھے، یعنی 33 لوگوں کا گینگ تھا، جس میں یہ ظہیر مالی کا پورا ٹبر شامل ہے، یعنی اس کی ماں، اس کے بھائی، بھابھی، جتنے کزنز وغیرہ بہت زیادہ انوالو تھے، جن کو انہوں نے لالچ دیا تھا کہ بھئی جب ہمیں پیسہ ملے گا، تقریباً میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ 2 کروڑ کے قریب ان کا سودا لگا ہوا تھا کہ ہم نے 2 کروڑ کے قریب اس کو لے کے بیچنا ہے۔ لیکن جس وقت یہ کیس ہائی پروفائل بن گیا تھا تو دعا زارا کی قیمت 10 کروڑ پہ چلی گئی تھی، یعنی اب یہ ان کی انا کا مسئلہ نہیں تھا، اب یہ ان کے 10 کروڑ کا مسئلہ تھا۔ وہ چاہ رہے تھے کسی نہ کسی طریقے سے دعا زارا کو 10 کروڑ تک میں لے جا کے، کیونکہ اتنا نام ہو چکا تھا اس بچی کا کہ اب یہ بہت مہنگی فروخت ہو رہی تھی ان سے۔ تو بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انشاءاللہ تعالی مزید ان کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے گا، یہ گینگ بری طرح پٹے گا، یہ ظہیر نامی بدبخت انسان 25 سال تک اندر جائے گا اگر پولیس نے یہاں پر پھر انٹرفیئرنس نہ کی، کیونکہ حساس اداروں نے اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے بچی تو بازیاب کروا لی ہے، مگر پولیس جو آئی او ہے، یعنی انویسٹیگیشن آفیسر، وہ ایک دفعہ پھر سہولت کاروں کے ساتھ دوست بنا ہوا ہے۔ ہمارے ٹیکسوں پہ پلنے والا یہ شخص ایک دفعہ پھر جب اس پہ دفعات لگا رہا ہے تو ان دفعات میں کوشش کر رہا ہے کہ سمپل کڈنیپنگ لکھی جائے، یعنی اس میں جو اس بچی کا جسمانی استحصال ہوا ہے، ریپ ہوا ہے اس بچی کا بغیر نکاح کے، اس کے اتنے مہینوں تک یوز کیا گیا ہے، کیونکہ نکاح جعلی تھا، ٹھیک ہے، اس نکاح کو کسی بھی طریقے سے آپ اتھینٹک نہیں مان سکتے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق بھی یہ نکاح جعلی بوگس ثابت ہو چکا ہے۔ اس طرح اس بچی کو مس یوز کیا گیا ہے۔ تو اب انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے پوری کوشش کر رہا ہے کہ دفعات لگاتے ہوئے ہر صورت میں سمپل کڈنیپنگ کی جائے، کیونکہ اگر یہ کڈنیپنگ نہ لکھی جائے اور ساتھ ہی اس کا جسمانی استحصال کا بھی لکھ دیا جائے گا تو یہ بدبخت انسان، یہ ٹبر جو ہے بری طرح پھنسے گا، اور یہ ظہیر 25 سال کی قید جو ہے انشاءاللہ بھگتے گا۔ تو بہرحال ایک طرف تو یہ اچھی خبر تھی جو آپ کے پاس آئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب بھی بحیثیت پیرنٹس کہ اگر مجھے یہ بات اچھی لگی، بحیثیت پاکستان کے تمام پیرنٹس کے ایک دفعہ پھر ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ جس طریقے سے دعا زارا کے کیس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اسی طریقے سے ہانی کے کیس کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ یہ بچی بھی 12 سال کی ہے، 2K10 کی پیدائش ہے، اغوا ہو چکی ہے، آفتاب نامی شخص کے پاس ہے، اس کا باپ نہایت غریب ہے، در بدر ہو رہا ہے، ٹھوکریں کھا رہا ہے، جیسے بیچارہ مہدی قاسمی ٹھوکریں کھاتا رہا، بٹ سلوٹ ٹو ہم، اس نے ہمت نہیں ہاری۔ تو ماں باپ کی حیثیت سے یعنی ایسا زبردست رول پلے کیا ہے ایک باپ نے جو شاید صدیوں تک یادگار رہنا چاہیے، پاکستان کی تاریخ میں بھی اس کو یادگار رہنا چاہیے، اور اس انویسٹیگیشن آفیسر کو بھی یادگار رہنا چاہیے، اس جج کو بھی یادگار رہنا چاہیے جس نے نکاح نامے کو دیکھے بغیر، جس نے بچی کے 18 سال نہ ہونے کے باوجود بھی اس کو اس ظہیر ٹبر کے ساتھ چھوڑ دیا تھا کہ جاؤ جی عیش کرو، مجھے میرا پیسہ دو، تم جاؤ عیش کرو۔ تو یہ پوزیشن تھی۔ بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک صورتحال ہمارے سامنے اچھی آئی ہے، دوسری صورتحال اسی وقت سامنے اچھی آئے گی جب یہ کمپلیٹ گینگ جو ہے وہ گرفتار ہو جائے گا، اور سب سے بڑی بات جی جی کو گرفتار کیا جا سکے گا کیا؟ یہ بات واقعی سوچنے کی ہے کہ
اتنا بڑا گینگ کیا گرفتار ہو سکے گا؟ کیا جی جی قابو کیا جا سکے گا؟ پاکستان کے بہت بڑے مگرمچھ ہیں، بہت بڑے یہ پیمانے پہ کام کرتے ہیں، سالانہ 500 سے 850 کے قریب بچیاں کڈنیپ ہوتی ہیں اسی گروپ کے تحت۔ اور یہ جو 33 لوگ تھے نا، یہ 33 لوگ جو 2011 کیس میں انوالو تھے، یہ اسی جی جی گروپ کے سہولت کار تھے۔ تو گینگ تو بنتا ہی جاتا ہے کیونکہ اوپر سے پیسہ پھینکا جاتا ہے، اور نیچے ظاہر ہے کہ ظہیر جیسا مالی اکیلا تو سب کچھ کر نہیں سکتا تھا، اس مالی کو بھائی بھی چاہیے تھا، ماں بھی ساتھ ملانی تھی، کزنس بھی ساتھ ملانے تھے، خواتین بھی انوالو تھیں اس میں، مرد بھی حضرات بھی انوالو تھے۔ بہرحال ایک دفعہ پھر ہم پرزور بحثیت پیرنٹس کی اپیل کرتے ہیں، کس سے؟ جناب اقرار الحسن سے۔ اقرار الحسن سے ہماری اپیل ہے کہ اس کے پاس جتنا ریکارڈ ہے، اب جس وقت یہ بچی صحیح سلامت اپنے ماں باپ کو پہنچ جاتی ہے تو اقرار الحسن ایک دفعہ پھر ہمت کریں اور وہ تمام ویڈیوز جو ہیں باہر لے آئیں، سب کو دکھائیں، تاکہ پیرنٹس ایک دفعہ پھر اس کیس پر بولیں، پاکستان کی مڈل کلاس آواز اٹھائے، اور یہ گروپ جو ہے پورے طریقے سے، یہ جتنا گینگ ہے، اپنے انجام کو پہنچ جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔